أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. آیت نمبر 79 کا ترجمہ. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، لیکن یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم درس دیتے ہو. آیت نمبر 80 کا ترجمہ. اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں غیب دانوں کو خدا ٹھہرا لو. کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ آیت نمبر 79 کی تفسیر میں حضور ریاض الملت لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں یہود کی، یعنی پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق، گزشتہ آیت میں یہود کی اس برائی کا ذکر تھا جو انہوں نے تورات کی تبدیلی کے سلسلے میں کی تھی. تفسیر عباسی کے پیش نظر انہوں نے چالاکی سے دجال ملعون کے حال کو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کیا تھا، اور پھر وہ یہ سب کچھ دیدہ دانستہ کرتے اور کہتے تھے کہ یہ کتاب کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. اب اس آیت میں انہی کی دوسری برائی کا ذکر ہے. البتہ یہاں عیسائی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. دونوں کی برائی کا ذکر ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے خاص وارث ہیں، ہم کو حضرت ابراہیم نے ہمارا مذہب بتلایا ہے. اللہ کریم نے ان کا رد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کتاب، حکم اور نبوت دے وہ شرک کا حکم نہیں دے سکتا، اور نہ ہی لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. وہ تو صرف یہی فرمائے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، دین کے عالم، فقیہ اور فاضل ہو جاؤ، علم دین خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. جب تم لوگوں کو تورات و انجیل سکھاتے اور اس کا درس دیتے ہو تو خود بھی اس پر عمل کرو. آگے حضرت لکھتے ہیں، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جب یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اور یہی مشرکین و نصارہ نے کہا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ حکم نازل ہوا. یعنی شان نزول یہ ہے آیت کا کہ حضور پاک کو تو خدا تعالیٰ نے کتاب اور حکم اور نبوت وغیرہ کمالات سے نوازا ہے، اور جسے ایسی عظیم نعمتیں ملی ہوں وہ ایسا گندا حکم ہرگز نہیں کر سکتا. تم انبیاء پر جھوٹے بہتان باندھتے ہو. حقیقت بھی یہی تھی. حضور سید عالم نے ان کو اپنی اتباع کا حکم فرمایا، اور ان بدبختوں نے بہتان تراشی کرتے ہوئے اتباع کو عبادت پر معمول کرنا شروع کر دیا، حالانکہ دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق موجود ہے. اب آیت نمبر 80 کا جو پچھلی آیت سے تعلق اور اس کا جو مضمون ہے وہ واضح کرتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 80 یعنی اس میں مزید وضاحت فرمائی گئی ہے کہ
کہ جنہیں نبوت و حکمت جیسی گراں قدر نعمتیں نصیب ہوں وہ لوگوں کو یہ حکم نہیں کرتے کہ فرشتوں اور غیب دان انبیاء کو خدا ٹھہراؤ. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. وہ یہ نہیں کہتے کہ فرشتوں اور غیب دان انبیاء کو خدا ٹھہراؤ. کیا وہ تمہارے اسلام لانے کے بعد ایسا حکم کر سکتے ہیں؟ یعنی نہیں کر سکتے. تو حاصل آیت یہ ہوا کہ ہر نبی صرف خدا تعالیٰ کی عبادت کا درس دیتا ہے، نہ کہ مخلوق خدا کی عبادت و بندگی کا. کسی بھی نبی پر ایسا بہتان باندھنا ظلم عظیم ہے. چی جائے کہ تمام انبیاء کرام کے سردار اور سرور کائنات پر ایسی بہتان تراشی کی جائے، گویا یہود و نصارہ بہت بڑے مجرم ہیں. تو دراصل وہ اپنی ایک تو عبادت سے کترانا اور پھر اپنی من مانی پہ چلنا، تو اس میں مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا عقائد کے اعتبار سے، اور پھر خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ عبادت اور اتباع کا جو فرق ہے نا، اس کا اعلان کر کے بتا دیا کہ اتباع اور ہے، عبادت اور ہے. ہم نے رسول کریم کی عبادت نہیں کرنی بلکہ اتباع کرنی ہے. جیسے اس دور کے یہود و نصارہ آیات کے مطالب کو خلط ملط کرتے تھے، ایسے ہی تقریباً پچھلے 150 سال سے 150 پونے 200 سال سے وہابیہ اور پھر ان کی تائید کرنے والے جو باقی فرقے ہیں، وہ بھی اسی طرح آیات کا معنی اور ان کا مطلب خلط ملط کرتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں، غلط تفسیر کے نام پر آیات کی غلط تعویلات کرتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں. تفسیر بالرائے اور اس طرح کی تعریف کرنا قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، جو اس کا کلام ہے، جو اس کے احکام ہیں، وہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف سے مٹ نہیں سکتے. یہی سب کچھ کیا ہے مرزا قادیانی بدبخت نے اور باقی فرقوں نے. دراصل مرزا قادیانی بدبخت کو اس وہابی فرقہ کی وجہ سے تو شے ملی ہے، اور پھر دیوبندی فرقہ قاسمیہ، فرقہ قاسمیہ، مولوی قاسم نانوتوی والا، ان سے بھی انہوں نے شے پائی. آج قادیانی فرقہ دندناتا پھر رہا ہے. تو یہ اسی طرح یہ جو آیات کے مضامین خلط ملط کرتے ہیں. آگے جی فرمایا آیت نمبر 81،